نائمہ نور ہوں اور میرا تعلق تعمیرات ٹی وی سے ہے۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کنسٹرکشن اور انجینئرنگ میں نیسپاک کا بہت بڑا کردار ہے، چاہے کسی قسم کا پروجیکٹ ہو، ڈیم، ہائی ویز، بلڈنگز، واٹر ریزروائر، غرض تمام پروجیکٹس پر انٹرنیشنل لیول کی مہارت سے تکمیل کی ذمہ داری نیسپاک نبھا رہا ہے۔ نیسپاک میں ایسے بہت سے تجربہ کار اور قابل انجینئرز ہیں جن پر یقیناً پاکستانی قوم کو فخر ہے۔ ایسے ہی ایک انجینئر ہیں جناب فاروق صاحب، جو کہ نیسپاک کی ابتدا سے ہی ہیں۔ آئیے ہم ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ہم آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں مدعو کیا اور کچھ تعمیرات کے حوالے سے یا انجینئرنگ کے حوالے سے ہمیں یاد کیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سر، آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہرت اور کامیابی ماشاءاللہ سے عطا کی ہے، اس میں آپ کے والدین کا کیا کردار ہے اور آپ نے اپنی شخصیت سازی میں ان کی کن خوبیوں کو اپنایا؟ سب سے پہلے بات تو یہ نا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہمیشہ والدین کا ہی دعائیں شامل ہوتی ہیں آپ کی ترقی میں۔ میرے والد صاحب خود ایک ایجوکیشنسٹ تھے، تو میرے لیے ایک انہوں نے اوپن رکھ دیا تھا کہ آپ جس فیلڈ میں جانا چاہو اپنی خوشی سے اور اپنی شوق سے جاؤ۔ تو میں نے سول انجینئرنگ اپنے شوق اور خوشی سے جوائن کی تھی، جس میں انہوں نے مجھے بھرپور ساتھ دیا، بھرپور سپورٹ دی، اور ہر جگہ پہ جہاں پہ مجھے بھی تھوڑی سی کوئی گائیڈنس ضرورت ہوتی تھی انہوں نے مجھے دی۔ اس وجہ سے میں اپنے والدین کا بہت مشکور ہوں، خصوصاً والد صاحب کا، جنہوں نے ہر جگہ پہ نیسپاک جوائن کیا تو اس کے بعد کن ذمہ داریوں کو انجام دیا؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، پھر ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں گے اور کوشچن کو۔ نیسپاک جوائن کرنے میں شاید میری بہت زیادہ، کیونکہ اپنے شوق سے جب کوئی چیز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے، اور میں ان چند خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ پہلے دن سے ہی مجھے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا۔ اس وقت کا میگا پروجیکٹ تھا، اٹامک انرجی کے پروجیکٹ تھے، لیکن وہ ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ تھا۔ اس میں انڈسٹریل اسٹرکچرز تھے، پلانٹس تھے، ویئر ہاؤسز تھے، تو بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ اس پروجیکٹ پہ میری ایز اے سائٹ انجینئر پوسٹنگ ہو گئی۔ وہاں سے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ابتدا سے پھر میں ایک پروجیکٹ ہمارا تھا لاہور میں، ایوان اقبال کمپلیکس لاہور میں، اس کے ساتھ ایک انڈر گراؤنڈ پارکنگ کا پروجیکٹ بننا تھا، جس کی کچھ ایکسکیویشن اور دوسرے مسئلے مسائل ایسے آ گئے کہ خطرہ ہو گیا ایوان اقبال کمپلیکس کی بلڈنگ کو، جو ہائی رائز بلڈنگ ہے، کوئی 15 کے 17 منزلہ، اس کو خطرہ ہو گیا تھا۔ لیکن تو مجھے پھر وہاں سے ٹرانسفر، کیونکہ مجھے انڈر گراؤنڈ کنسٹرکشن کا ایکسپیرینس تھا، تو مجھے ٹرانسفر کیا پھر انہوں لاہور میں اس پروجیکٹ کو، کہ اس پروجیکٹ کو تم نے کر کے دینا۔ پھر میں وہاں پہ لاہور میں آ گیا۔ آپ نے کون کون سے پروجیکٹ اب تک کیے ہیں، اور اب تک کون کون سے پروجیکٹ آپ کے چل رہے ہیں؟ پروجیکٹ میں نے اپنے طور پہ جیسے بتایا کہ اٹامک انرجی کے پروجیکٹ کیے، ایوان اقبال کمپلیکس پہ کیے، پھر اس کے بعد میں اربن ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس۔ آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ 1997 کے 8 کے شروع میں بحریہ ٹاؤن اسلام آباد شروع ہوا تھا۔ پہلا پروجیکٹ بحریہ ٹاؤن کا ہوتا، تو میں نے بحریہ ٹاؤن اسلام آباد کا 1 انچ بائی فٹ ٹوپوگرافک سروے کروایا ہوا ہے۔ حال ہی میں ہمارا نیا ایک پروجیکٹ شروع ہوا ہے، کراچی سرکولر ریلوے۔ کراچی سرکولر ریلوے پہ سپریم کورٹ کی انوالومنٹ بھی رہی، تو یہ پروجیکٹ ہمیں نیسپاک کو دیا گیا، اور اس میں ہمارا ڈیزائن ریویو اور سپرویژن کا کام ہے۔ تو اس وقت میری ٹیم جو ہے وہ فیلڈ میں موبلائز ہو چکی ہے۔ یہ 3 تو مین آپ کو پروجیکٹ میں نے بتایا آپ کو۔ اس کے علاوہ ہمارے پورٹ قاسم پہ پروجیکٹ چل رہے ہیں، کراچی پورٹ کے ساتھ پروجیکٹس چل رہے ہیں، کچھ پروجیکٹس اور جو ہے ہمارے روڈ سیکٹر میں ہیں پروجیکٹس آف اینڈ آن۔ ابھی ایک اور پروجیکٹ ہمارا آیا ہے، دیکھتے ہیں اس کا فرسٹ فیز ہے کہ جو ڈرینیج پیٹرن ہے DHA کا، اس کے بارے میں ہم نے اسٹڈیز کی کرنی ہے۔ اس کا ابھی یہ فرسٹ فیز ہے کہ پریلیمنری اسٹیج ہے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ آگے کس طرح چلتا ہے۔ تو یہ ہے نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ اس وقت، کیونکہ میرا ڈومین، میرا زون یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ابھی نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس ادھر کراچی میں گوادر ایئرپورٹ کا پروجیکٹ ہے، لاہور ایئرپورٹ کا پروجیکٹ ہے۔ یہ نیسپاک کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے ایئرپورٹس ہوئے ہیں وہ نیسپاک کے کراچی ڈویژن نے کیے ہیں۔
حال ہی میں ہم نے پاچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور کا کمپلیٹ کیا ہے اور ابھی ہم نے ڈیٹیل ڈیزائن اور بڈنگ ڈاکیومنٹس لاہور ایئرپورٹ پہ کام شروع کیا ہے. اسی طرح گوادر ایئرپورٹ کا جو سول ایویشن کا پارٹ ہے اس پہ ہم نے کام شروع کیا. لاہور ایئرپورٹ میں وہ ٹرمینل بلڈنگ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں اور اس ٹرمینل بلڈنگ کے بڑھانے میں ایکسٹینشن میں ہماری ٹیم کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ آنے والے پروجیکٹس میں ہم نظر ڈالتے ہیں تو کراچی کی واٹر سپلائی ماسٹر پلاننگ کا کام ہے. کراچی کی اپنی انٹائر پوری کراچی کی ماسٹر پلاننگ کا ایک بہت بڑا کام آنے والا ہے. تو ہم ایز اے لیڈ فرم جو ہے نیسپاک جو پاکستان میں اس طرح کے کام کرتی رہی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس طرح کے پروجیکٹس میں ہم ضرور جائیں گے. آپ اپنے آپ کو جدید ٹیکنالوجی سے اپڈیٹڈ کرنے کے لیے کون سے ذرائع استعمال کرتے ہیں؟ میں جو ہمارا سورس ہے وہ ہے پروفیشنل مین پاور. تو ہم ہر وقت انکریجمنٹ ہماری اپنے مین پاور کو ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو نئی سے نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اپڈیٹ رکھیں, نئی کی نئی ریسرچ کے ساتھ اپڈیٹ رکھیں. ہم پروموٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو امپلائیز ہیں, جو ہمارا سورس ہے, وہ ماسٹرز کی طرف ضرور جائیں. تو ہم کچھ لوگ جاتے ہیں ماسٹرز کے لیے تو ہم ان کو اسٹڈی لیو پہ بھیجتے ہیں, وہ واپس آتے ہیں پھر نیسپاک کو جوائن کرتے ہیں. بہت سی پرائیویٹ فرم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ چلے جائیں نوکری چھوڑ کے, لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں, ہم اسٹڈی لیو پہ بھیجتے ہیں تاکہ واپس آتے ہیں تو کرتے ہیں. لیٹسٹ ٹیکنالوجیز میں جتنا فرسٹ ہینڈ یا فرسٹ ریٹڈ کمپیوٹر سافٹ ویئر کمپیوٹر ہارڈ ویئر یوز کرنا ہوتا ہے ہم اس کو بھی یوز کرتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت لیٹسٹ سروے ٹیکنالوجی ڈرون ٹیکنالوجی کے تحت ہم ٹوپوگرافک سروے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم جو بھی اس وقت لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں کوشش کرتے ہیں کہ میں تو یہ کہوں گا کہ نیسپاک ہمیشہ پائنیئر رہی ہے اس میں. نیسپاک کے انجینئرز کو ریفریش کورس کروانے کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بالکل, یہ آپ نے اچھی بات کی کہ یہی تو ہماری ایک خوبی ہے جو میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ ہم اپنے لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ جائیں اپنی ایجوکیشن کو بڑھائیں, اپنی ڈگری لیول کو بڑھائیں, لیکن ڈے ٹو ڈے مختلف اوقات میں مختلف چیزیں بڑھتی ہیں کیونکہ ہم نے ٹیکنیکل رائٹ اپس میں جانا ہوتا ہے, انوائرمنٹل مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارا اپنا ایک انٹرنل جو ہے کنٹینیوئنگ ایجوکیشن فورم ہے ہمارے نیسپاک کے اندر. جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا کبھی 1 دن کی کبھی 2 دن کی, آج کل کیونکہ کورونا کے حالات تھے تو ہم زوم پہ بھی کر لیتے ہیں. پہلے تو ہم لاہور میں آفس میں ہم کرتے تھے, ہمارا وہاں پہ ہمارے لوگ جاتے تھے, وہاں پہ وہ ریفریشر کورس جو انٹرنل. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ورکنگ کلچر ہے وہ ایک قسم کو آپ کہتے ہیں سوشو انجینئرنگ کلچر ہے کہ ہم ایک ٹیم ورک میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر وقت ایک ٹیکنالوجی کی ڈسیمینیشن یا جو نالج کی ڈسیمینیشن ہے نا وہ جونیئرز تک جا رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ ٹیکنیکل کورسز جو ہیں ٹیکنیکل اپڈیٹس رکھتے جائیں اپنے لوگوں کو. ابھی ہمارا ریسنٹلی ایک ریسرچ R&D کا ہم نے ایک سیکشن بنایا ہے نیسپاک میں جو مختلف سیکٹرز میں ہمارے جو نیسپاک کے اپنے ورکنگ کو امپروو کرنے کے لیے بھی R&D کر رہا ہے, اور جو مختلف R&D ہماری ہو رہی ہے فیلڈوں میں مختلف ادارے کر رہے ہیں اس کو بھی امپلیمنٹیشن کرانے کے لیے یہ مختلف ریفریشر کورس کرتا رہتا ہے. پاکستان میں کون سے پروجیکٹس ہونے چاہیے کہ پاکستان کو ان سے بہت فائدہ حاصل ہو؟ دیکھیں پاکستان میں ویسے تو دیکھا جائے تو اب جس طرح اوپن اپ ہوا ہے تو اب ہم سولر انرجی کی طرف بھی بہت جا رہے ہیں, ونڈ انرجی کی طرف بھی بہت جا رہے ہیں. تو یہ وہ ہے جس کے اوپر ابھی تک ہم نے اپنے ریسورسز کو ایکسپلائٹ نہیں کیا. ایون اتنا بڑا ہمارے پاس واٹر سیکٹر واٹر ریسورس کا سیکٹر ہے, اس پہ بھی ہم بہت سی حالات کی وجہ سے اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر پائے. ڈیمز کو ابھی حال ہی میں, حالانکہ یہ ہم نے جب بھاشا ڈیم, دوسرا ڈیم یہ محمد ڈیم, کالا باغ ڈیم, جب ہم نے اس وقت آج سے 32 سال پہلے نیسپاک جوائن کی تھی تب بھی ہم ان کے بارے میں سنتے تھے. تو یہ پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن جلد سے جلد ہونی چاہیے. ٹرانسپورٹ سیکٹر میں اب ماشاءاللہ بہترین کام شروع ہوا, جیسے دیکھیں لاہور میں میٹرو بنی, اسلام آباد میں میٹرو بنی, اب کراچی میں شروع ہو گئی ہیں, ملتان میں بنی. تو ضروری ہے کہ یہ جو ہمارے اور کچھ نہیں تو کم سے کم ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز جو ہے جہاں پہ اربن پاپولیشن کی جو گنجائش ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی, تو وہاں پہ ان جو ٹرانسپورٹیشن سیکٹر کے پروجیکٹس ہیں ان کو ضرور امپلیمنٹ ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ نیسپاک کے انجینئرز دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی میں غیر ممالک کے کسی ملک سے کم ہیں یا کم نہیں ہیں، اور وہ ہر طرح کی جو ہے ذمہ داریاں نبھا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ تو کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے انجینئر جو ہیں بالکل اپ ٹو ڈیٹ ٹیکنالوجیز کے ساتھ اویئر ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تو ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ اپنی ایجوکیشنل لیول کو بھی بڑھائیں اور جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس کی بھی امپلیمنٹیشن کریں. تو کسی بھی نیچر کا پروجیکٹ اب آپ کے سامنے ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے بھاشا ڈیم پہ نیسپاک کے لیڈ فرم ہے، اس کے انجینئر اس پہ کام کر رہے ہیں. اتنا بڑا دنیا کا ڈیم بن رہا ہے. ابھی جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ کراچی میں یلو لائن BRT پروجیکٹ چل رہا ہے، اس پہ نیسپاک کے انجینئرز انوالو ہیں. ہائی رائز پروجیکٹس جو ہیں اس میں نیسپاک، ایون ریزیڈینشیل ہائی رائز پروجیکٹ جو اس وقت سب سے بڑا پروجیکٹ ریزیڈینشیل کا چل رہا تھا وہ امار کے پروجیکٹ چل رہا تھا. تو امار کے جو ٹاورز ڈیزائن کے جو 29 منزلہ ہیں 29 منزلہ ہیں وہ نیسپاک کے انجینئرز نے ڈیزائن کیے. نیسپاک کے آرکیٹیکٹس نے اس کو ڈیزائن کیا اور اس کو پھر انجینئرنگ کے طور پہ لے آئے. اس پہ کراچی میں یا یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں اس وقت ملٹی لیول یہ ہمارا فلائی اوور کا کانسیپٹ نہیں تھا، تو نیسپاک کے انجینئرز نے ہی پہلا فلائی اوور ملٹی لیول KPT فلائی اوور کراچی میں بنا، اس کے بعد پھر ملٹی لیول فلائی اوورز بنے. تو یہ نیسپاک کے انجینئرز کا ہی کام ہے. کسی بھی صورت میں نیسپاک کے انجینئرز کسی سے کم نہیں، اور یہ ہمیشہ ایکنالجمنٹ بھی رہی ہے، باہر کی فرمز سے بھی رہی ہے. یہی ایکنالجمنٹ ہے کہ ہم اس وقت باہر کے ممالک میں بھی نیسپاک پاکستان کے علاوہ باہر کے ممالک میں بھی کام کر رہی ہے. سعودی عرب میں کام کر رہی ہے، قطر میں کام کر رہی ہے، نائجیریا میں کام کر رہی ہے، اسی طرح مسقط یا عمان میں کام کر رہی ہے، بہت بڑا کام کر رہی ہے. افغانستان میں بہت کام کیا اس کی ریہیبلیٹیشن میں، اس کے پروجیکٹس پہ. تو اوور آل نیسپاک نے کوئی 39 کنٹریز میں ممالک میں کام کیا. سر کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جو آپ کے لیے چیلنجنگ پروجیکٹ ہو؟ یہ ہمارے فیلڈ کا سب سے ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ ہر پروجیکٹ جو ہے نا ہمارا اٹس یونیک پروجیکٹ. ہر پروجیکٹ یونیک پروجیکٹ ہوتا ہے، وہ ہم ایز اے چیلنج لے کے چلتے ہیں. لیکن اگر گلوبل کے حیثیت سے دیکھیں تو جب ارتھ کو ایک ایریاز کی ریہیبلیٹیشن کا کام آیا تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ وہاں پہ فاسٹ ٹریک ڈیسیجن کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی. ہم روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً 14 گھنٹے مجھے کام کرنا پڑتا تھا. صبح کو ہم 7:30 بجے آفس کی طرف چلتے تھے اور رات کو 10 بجے جا کے فارغ ہوتے تھے، کیونکہ وہ بہت فار فلنگ ایریاز میں، ناٹ ایزیلی ایسیسیبل ایریاز میں کام ہوتا تھا. وہاں پہ ہماری ٹیمز ہوتی تھی، ان کو کوئک ڈیسیجن دینا ہوتا تھا. تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. وہ 2 سال جو ہے نا میرے لیے بہت چیلنجنگ پروجیکٹ رہا، اور وہاں سے سیکھا بھی بہت کچھ کہ آپ کیسے چیلنجنگ میں اور ایمرجنسی پروجیکٹس پہ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. سر آپ کی نظر میں ہاؤسنگ سیکٹر کو ہاریزونٹل ہونا چاہیے یا ورٹیکل؟ یہ چیز جو ہے نا ہمارے ملک کے حساب سے مختلف علاقوں میں مختلف ریکوائرمنٹس ہیں. اگر آپ کراچی کی بات لے لیں گی تو پاپولیشن کنسنٹریشن اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ ہائی رائز کے علاوہ کوئی اس کا حل نظر نہیں آتا. حالانکہ کیونکہ اگر ویسے دیکھا جائے ڈسٹینسز وائز تو اب ایک بحریہ ٹاؤن بھی بنا ہوا ہے. بحریہ ٹاؤن اگر جس جگہ پہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، مجھے یہاں سے بحریہ ٹاؤن جانے کے لیے 1.25 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. تو لوگ پھر اس کے بعد وہاں سے جو بلک آتا ہے وہ کنسنٹریشن جو آپ کا کمرشل ایریا ہوتا ہے وہاں پہ کنسنٹریشن بڑھتی ہے. تو کراچی کے لیے تو جو ہے ورٹیکل بہترین ہے. لیکن اگر آپ جس طرح سکھر چلی جائیں یا دوسرے علاقوں میں چلے جائیں، اب کنٹری لاہور میں ایک رجحان ہے کہ وہاں پہ ہاریزونٹل موومنٹ زیادہ ہے، لیکن اب وہاں پہ بھی پاپولیشن کا پرابلم آ رہا ہے تو وہاں پہ بھی اب ورٹیکل جو ہے نا بہت سی چیزیں شروع ہوئی. اسی طرح اسلام آباد ہمیشہ ہاریزونٹل کی طرف رہا ہے، لیکن اب وہاں پہ بھی پاپولیشن کنسنٹریشن ہے تو ورٹیکل کی طرف جانا پڑے گا آپ کو، لیکن ان پلانڈ ورٹیکل کی طرف نہیں، پلانڈ ورٹیکل کی طرف جانا پڑے گا. آپ انجینئرنگ کی کس شخصیت سے متاثر ہیں؟ ویسے تو ہر جو انجینئر ہے ہمیشہ اپنے اساتذہ سے
متاثر ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ہی اس کو انجینئرنگ کی بیسک نالج دی ہوتی ہے. ہندوستان کی تاریخ میں انجینئرنگ سیکٹر میں جب پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا تو سب سے پہلا پرائڈ آف پرفارمنس نیسپاک کے ہمارے انجینئر تھے جو اسٹرکچر ڈویژن کے ہیڈ تھے فیاض صاحب. ان کا کنٹریبیوشن تربیلا ڈیم پہ بہت بڑا تھا. ان سے میں بہت متاثر رہا, بہت پیار کبھی کرتے تھے کیونکہ ان کے ساتھ میں نے پہلا پروجیکٹ ان کے ساتھ کیا اور وہ ایک اسٹرکچر مارول تھا, تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. ہمارے کراچی کے آرکیٹیکچر پلاننگ ڈویژن کے ہیڈ ہوتے تھے صابر پرویز چوہان صاحب, ان سے میں نے بہت پروایکٹیو اپروچ کے طور پہ سیکھا کہ ایک انجینئر کو کیسا پروایکٹیو ہونا چاہیے, کیسا ڈیسیجن فاسٹ ٹریک پہ ڈیسیجن لائے. تو ہمارے چوہان صاحب تھے, اور سب سے پہلے ہمارے جو نیسپاک کے فاؤنڈر تھے, حالانکہ میری جوائننگ سے پہلے وہ ریٹائر ہو چکے تھے, لیکن ایوان اقبال کمپلیکس پروجیکٹ پہ مجھے ان کے ساتھ کام ملا. ہمارے فاؤنڈر ایم ڈی شیخ ارشاد صاحب تھے, ان سے میں نے کوئی 8-10 مہینے ان کے ساتھ کام کیا, لیکن ہم نیسپاک والے ان کے بہت شکر گزار ہیں. بلکہ نیسپاک کیا ہے, پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ان کے سب سے بڑے شکر گزار ہوں گے کہ انہوں نے ایک ایسا کنسلٹنگ ادارہ قائم کیا جو آج انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرتا ہے. کہ آپ انجینئرز, کن انجینئرز کی آپ تعریف کرنا چاہیں گے؟ پرفارمر بھی ہوتے ہیں, میڈیم پرفارمر بھی ہوتے ہیں, لیکن نیسپاک میں لو پرفارمر کوئی نہیں ہے. یہ تو بڑی کچھ چند آپ کہہ سکیں گے کہ میڈیم پرفارمر ہوں گے, نہیں تو ہمیشہ سب نیسپاک میں ہائی پرفارمرز ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں چیلنجنگ جابس ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے. بہت میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا, اور ساتھ ساتھ اپنے نیسپاک کے حوالے سے تو کچھ باتیں ہوئیں, لیکن جو کچھ جنرل باتیں ملک کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے ہوئیں تو یہ مجھے بہت اچھا لگا, اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح کا رابطہ رہے گا.